ان الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ پچھلے کلاسز میں ہم نے مفردات ڈسکس کی، اس کے بعد ہم نے مرکبات پڑھ لیے۔ آج ہم انشاءاللہ جو تختی پڑھنے جا رہے ہیں وہ زبر کی تختی ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے اس قاعدے کی یہ 3rd چیپٹر ہیں، یعنی تیسری تختی ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھیں گے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ زبر کیا ہے۔ زبر ایک ترچی لائن ہے، سلانٹ لائن ہے۔ جب ہم اس کو حرف کی اوپر لگاتے ہیں تو اس کی آواز بن جاتی ہے، یعنی اس حرف کی اصل آواز کو ہم پھر نہیں پڑھتے، اس کی کھینچنے کی مقدار کو ہم نہیں دیکھتے، بلکہ اس حرف کو پھر ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبر کی آواز کیا ہے؟ اوپر کی طرف ہے۔ کس طرف ہے؟ اوپر کی طرف ہے۔ ہم ایکشن کے ساتھ اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ یہ زبر اور اس کے بعد زیر، اس کے بعد پیش، ان تینوں کو اکٹھا ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، اور حرکت اس کی مفرد ہیں اور حرکات اس کا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر ایک حرکت ہے۔ زبر ہمیشہ ہم حرف کی اوپر لگاتے ہیں، جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کی سیمبل آپ اس کو سمجھ لیں۔ جب حرف کی اوپر یہ ترچی لائن آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو زبر کہتے ہیں۔ جب حرف کی نیچے آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو زیر کہتے ہیں۔ زیر کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل آج ہم انشاءاللہ زبر کو اسی کلاس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ زبر منہ کو سیدھا کھولتے ہوئے ہم ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح با، زبر با۔ یہ میں نے اب اس کا ہجا اور روا دونوں پڑھ لی۔ فرسٹ آپ کو میں ہجا سمجھا دوں کہ ہجا کسے کہتے ہیں اور روا کسے کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم ایپل کو سپل بائی سپل پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ APPLE، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں جب ہم ہجا کرتے ہیں تو اس حرف کو اور اس کی اوپر نیچے جو حرکت ہیں، اس پہ جو حرکت آئی ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ فرض کریں با، زبر، زبر کہاں پر لگاتے ہیں؟ حرف کے اوپر لگاتے ہیں، تو اوپر کی لیے ہم یہ ایکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اٹس مین کہ یہ اس کی اوپر ایک حرکت ہے اور وہ حرکت کیا ہے؟ وہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہجا کس طرح کریں گے؟ با، با کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر زبر ہیں، با، زبر۔ یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا ہجا ہے۔ جب اس کی ساؤنڈ بنا لیتے ہیں با، کیا بناتے ہیں؟ با، یا اس طرح ایکشن کرتے ہیں با، یعنی اوپر کی طرف، تو اس کو ہم کہتے ہیں روا۔ یعنی سپل بائی سپل پڑھنے کو ہجا کہتے ہیں اور اس کی پراپر ساؤنڈ اور پروننسیشن جب ہم ادا کرتے ہیں اس کو ہم روا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے ہجا اور روا آپ کے مائنڈ میں یہ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف باقاعدہ بڑھتے ہیں اور اپنے سبق اور اپنی چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ یہ تو ڈیفینیشن تھی، تھوڑی سی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، زبر۔ زبر ہم حرف کے اوپر لگاتے ہیں۔ با، زبر، با، زبر۔ نیکسٹ لیٹر، فرسٹ ہم ہجا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تا، زبر، تا، زبر، ثا، زبر، ثا، زبر، جیم، زبر، جیم، زبر، حا، زبر، حا، زبر، خا، زبر، خا، زبر۔ اب خا تک ہم نے پڑھ لیا، اب با سے لے کر خا تک اب اس کا ہم انشاءاللہ روا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
با زبر با با. زبر کو ہمیشہ ہم نصف الف کے برابر اس کی ساؤنڈ بنائیں گے، زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زبر کی یعنی حرکت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنے ساؤنڈ کو، اپنے آواز کو پھر ہم فوقیت نہیں دیتے. با کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے تھے؟ ایک الف کے برابر. تا کو ایک الف کے برابر. ثا کو ایک الف کے برابر. جبکہ جیم کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. لیکن جب اس کے اوپر حرکت آ جائے، حرکت کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو اپنی کھینچنے کے مقدار کو ہم پھر نہیں پڑھتے. پھر ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھتے ہیں. ایک الف کو کاٹ کے یعنی اس کی جو لینتھ ہے، جو ڈیوریشن ہے، اس کی نصف ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہاف الف کے برابر زبر کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با زبر با. جلدی سے پڑھیں گے. با 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 یعنی با. پڑھنے کی مقدار اس کی یہ ہے، جب زبر لگ گیا تو کتنا پڑھیں گے؟ با با با. اور با اس میں فرق ہے. تو جب زبر آ جائے اس کو پھر ہم شارٹ پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با زبر با. تا زبر تا. یعنی اب اس کی اصل جو آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے، جو کھینچنے کی مقدار ہے، اس کو ہم اب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو شارٹ پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، کیونکہ اس پہ زبر آ گیا، ٹھیک ہے؟ ثا زبر ثا. ثا زبر ثا. اب دیکھیں جیم کو. جیم ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب اس کی رواں پڑھیں گے اس کو توڑا پڑھیں گے. ہاف الف کے برابر اس کو پڑھیں گے، نصف الف کے برابر اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیم زبر جا جا. یعنی ہم نے جا اس طرح ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ اس پہ زبر ہے. اس کو ہم نے رواں میں کھینچ کے نہیں پڑھا. اس پہ جب زبر آ جائے تو زبر کو پھر ہم فالو کریں گے. جیم کی اپنی جو آواز ہے، کھینچنے کی مقدار ہے، اس کو ہم پھر نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ جیم زبر جا. حا زبر حا. خا زبر خا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہجا اور روا دونوں ہیں، اب صرف روا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با تا ثا جا حا خا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ لائن کی طرف. اس میں پہلا ورڈ کیا ہے؟ پہلا لیٹر کیا ہے؟ دال. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 1 اور 2 میں ہم نے اس کو پراپر 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا تھا. یہاں پر بھی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. بعض قاری صاحبان بچوں کو آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو توڑا پڑے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پراپر جو پروناؤنسنگ ہے، پراپر جو اس کا حق ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، توڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو پڑھنے کی مقدار ہے وہ 5 الف ہیں. کس طرح پڑھیں گے؟ ہجے میں صرف پڑھیں گے. دال زبر، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ہجہ ہے. دال زبر ذال زبر ذال زبر وا زبر. اس طرح جب میں کروں گا اٹس مین کہ یہ میں زبر کی ایکشن کر رہا ہوں. جب نیچے کروں گا اس طرح کروں گا وہ زیر کی ایکشن ہوگی. جب اس طرح کروں گا وہ پیش کی ایکشن ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زا زبر زا زبر سین زبر سین زبر شین زبر شین زبر.
ہمارا ایک لائن اب کمپلیٹ ہو چکا. اب ہم اس کا ہجا اور روا دونوں اکٹھا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دال زبر دا, ذال زبر ذا, ذا, را زبر را را, زا زبر زا, سین زبر سا سا. اس میں ہم سیٹی والی آواز کو ایڈ کریں گے جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی تختیوں میں نے آپ کو بتایا تھا. سین زبر سا سا, شین زبر شا شا. اب اس کا صرف روا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ذا وا زا سا شا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ صرف روا ہیں. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ لائن کی طرف. صاد زبر, پھر سے اس کا ہجا کریں گے. صاد زبر ضاد زبر ضاد زبر طا زبر طا زبر ظا زبر ظا زبر عین زبر عین زبر غین زبر غین زبر. یہ تھا ہمارا اس لائن کا ہجا. اب ہجا اور روا اکٹھا پڑھتے ہیں. صاد زبر صا صا, ضاد زبر ضا ضا, طا زبر طا طا, ظا زبر ظا ظا, عین زبر ع ع. یہاں سے ادا کرنا ہے حلق سے ع ع. اس میں غلطی اکثر یہ ہو جاتی ہے کہ پھر لوگ پڑھتے ہیں ا تو حمزے اور عین کی آواز کو مکس اپ کرتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ع ع. ٹھیک ہو گیا. غین زبر غا غا غا. یہ تھا ہمارا اس لائن کا ہجا اور روا. اب صرف روا پڑھتے ہیں. صا ضا طا ظا غا غا. نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. فا زبر فا زبر فا زبر قاف زبر قاف زبر قاف زبر کاف زبر کاف زبر لام
زبر لام زبر میم زبر میم زبر نون زبر. یہ ہجہ تھا. اب اس کا ہجہ اور روا اکٹھا پڑھتے ہیں. ف زبر ف قاف زبر قا کاف زبر کا لام زبر لا میم زبر ما نون زبر نا. یہ ہمارا ہجہ اور روا تھا. اب اس کا صرف اور صرف روا پڑھیں گے. ف قا کا لا ما نا. ہمارا آخری لائن. اب اس کو پڑھتے ہیں. واو زبر واو زبر ہا زبر ہا زبر حمزہ زبر حمزہ زبر یا زبر. یہ ہجہ تھا. اب اس کا ہجہ اور روا اکٹھا پڑھتے ہیں. واو زبر و ہا زبر ہا حمزہ زبر ا ا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا آ اور آ اس میں فرق ہے. اس میں غلطی کامن یہ ہوتی ہے کہ عین کی جگہ لوگ حمزے کی آواز وہ پروناؤنس کرتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. حمزہ زبر ا یا زبر یا. اس کا روا پڑھتے ہیں و ہ ا یا. اب پوری تختی کی روا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط غ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا یا. ناظرین محترم, اس کو آپ کی آسانی اور فہم کے لیے پھر سے دہراتے ہیں. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 زبر. زبر ہم حرف کے اوپر لگاتے ہیں. با زبر با زبر. نیکسٹ لیٹر فرسٹ ہم ہجہ کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی رواں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تا زبر تا زبر ثا زبر ثا زبر جیم زبر جیم زبر حا زبر حا زبر خا زبر خا زبر. اب خا تک ہم نے پڑھ لیا. اب با سے لے کر خا تک اب اس کا ہم انشاءاللہ روا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. با زبر با با
زبر کو ہمیشہ ہم نصف الف کے برابر اس کی ساؤنڈ بنائیں گے، زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زبر کی یعنی حرکت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنے ساؤنڈ کو، اپنے آواز کو پھر ہم فوقیت نہیں دیتے۔ با کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے تھے؟ ایک الف کے برابر، تا کو ایک الف کے برابر، ثا کو ایک الف کے برابر، جبکہ جیم کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس کے اوپر حرکت آ جائے، حرکت کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو اپنی کھینچنے کے مقدار کو ہم پھر نہیں پڑھتے، پھر ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک الف کو کاٹ کے یعنی اس کی جو لینتھ ہے، جو ڈیوریشن ہے، اس کی نصف ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہاف الف کے برابر زبر کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با، زبر با، جلدی سے پڑھیں گے، با با با، یعنی با پڑھنے کی مقدار اس کی یہ ہے، جب زبر لگ گیا تو کتنا پڑھیں گے؟ با با با، اور با اس میں فرق ہے۔ تو جب زبر آ جائے اس کو پھر ہم شارٹ پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با، زبر با، تا، زبر تا، یعنی اب اس کی اصل جو آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے، جو کھینچنے کی مقدار ہے، اس کو ہم اب نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو شارٹ پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، کیونکہ اس پہ زبر آ گیا، ٹھیک ہے؟ ثا، زبر ثا، ثا، زبر ثا۔ اب دیکھیں جیم کو، جیم ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن جب اس کی رواں پڑھیں گے اس کو توڑا پڑھیں گے، ہاف الف کے برابر اس کو پڑھیں گے، نصف الف کے برابر اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیم، زبر جا، جا، یعنی ہم نے جا اس طرح ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ اس پہ زبر ہے، اس کو ہم نے رواں میں کھینچ کے نہیں پڑھا، اس پہ جب زبر آ جائے تو زبر کو پھر ہم فالو کریں گے، جیم کی اپنی جو آواز ہے، کھینچنے کی مقدار ہے، اس کو ہم پھر نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ جیم، زبر جا، حا، زبر حا، خا، زبر خا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہجا اور روا دونوں ہیں، اب صرف روا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با، تا، ثا، جا، حا، خا، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ لائن کی طرف۔ اس میں پہلا ورڈ کیا ہے؟ پہلا لیٹر کیا ہے؟ دال۔ کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 1 اور 2 میں ہم نے اس کو پراپر 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا تھا، یہاں پر بھی ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بعض قاری صاحبان بچوں کو آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو توڑا پڑے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پراپر جو پروناؤنسنگ ہے، پراپر جو اس کا حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، توڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو پڑھنے کی مقدار ہے وہ 5 الف ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ہجے میں صرف پڑھیں گے، دال، زبر، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ہجہ ہے، دال، زبر، ذال، زبر، ذال، زبر، وا، زبر۔ اس طرح جب میں کروں گا اٹس مین کہ یہ میں زبر کی ایکشن کر رہا ہوں، جب نیچے کروں گا اس طرح کروں گا وہ زیر کی ایکشن ہوگی، جب اس طرح کروں گا وہ پیش کی ایکشن ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زا، زبر، زا، زبر، سین، زبر، سین، زبر، شین، زبر، شین، زبر۔ ہمارا ایک لائن اب کمپلیٹ ہو چکا، اب ہم اس کا ہجہ اور روا دونوں اکٹھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
دال زبر دا ذال زبر ذا ذا را زبر را را زا زبر زا سین زبر سا سا اس میں ہم سیٹی والی آواز کو ایڈ کریں گے جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تختیوں میں نے آپ کو بتایا تھا. سین زبر سا سا شین زبر شا شا. اب اس کا صرف روا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. دا ذا وا زا سا شا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ صرف روا ہیں. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ لائن کی طرف. صاد زبر، پھر سے اس کا ہجہ کریں گے. صاد زبر ضاد زبر ضاد زبر طا زبر طا زبر ظا زبر ظا زبر عین زبر عین زبر غین زبر غین زبر. یہ تھا ہمارا اس لائن کا ہجہ. اب ہجہ اور روا اکٹھا پڑھتے ہیں. صاد زبر صا صا ضاد زبر ضا ضا طا زبر طا طا ظا زبر ظا ظا عین زبر ع ع. یہاں سے ادا کرنا ہے حلق سے ع ع. اس میں غلطی اکثر یہ ہو جاتی ہے کہ پھر لوگ پڑھتے ہیں ا تو حمزے اور عین کی آواز کو مکس اپ کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ع ع. ٹھیک ہو گیا. غین زبر غا غا غا. یہ تھا ہمارا اس لائن کا ہجہ اور روا. اب صرف روا پڑھتے ہیں. صا ضا طا ظا غا غا. نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. فا زبر فا زبر فا زبر قاف زبر قاف زبر قاف زبر کاف زبر کاف زبر لام زبر لام زبر
میم زبر میم زبر نون زبر. یہ ہجہ تھا، اب اس کا ہجہ اور روا اکٹھا پڑھتے ہیں. ف زبر ف قاف زبر قا کاف زبر کا لام زبر لا میم زبر ما نون زبر نا. یہ ہمارا ہجہ اور روا تھا. اب اس کا صرف اور صرف روا پڑھیں گے. ف قا کا لا ما نا. ہمارا آخری لائن اب اس کو پڑھتے ہیں. واو زبر واو زبر ہا زبر ہا زبر حمزہ زبر حمزہ زبر یا زبر. یہ ہجہ تھا، اب اس کا ہجہ اور روا اکٹھا پڑھتے ہیں. واو زبر و ہا زبر ہا حمزہ زبر ا ا. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا آ اور آ اس میں فرق ہے. اس میں غلطی کامن یہ ہوتی ہے کہ عین کی جگہ لوگ حمزے کی آواز وہ پروناؤنس کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. حمزہ زبر ا یا زبر یا. اس کا روا پڑھتے ہیں و ہ ا یا. اب پوری تختی کی روا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط غ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا یا. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.